अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नूर मुकद्दम केस के बारे में बात करेंगे। जो ड्रामेबाजी ज़ाहिर और ज़ाहिर के वालिदैन दिखा रहे हैं ना, जो उसका अब्बा अम्मा ड्रामेबाजी कर रहे हैं, वो इस लेवल की है। उसकी वजह से मुझे भी वीडियो रोज़ बनानी पड़ती है और मैं समझता हूँ बनानी चाहिए, और ट्विटर पे भी ट्रेंड रहना चाहिए। अभी तक ट्विटर पे टॉप ट्रेंड है नूर मुकद्दम, और बाकी एंकर्स और जो जर्नलिस्ट हैं और जो टीवी के हैं उनको भी ये बात, क्योंकि हमारे होता क्या है कि कोई केस होता है तो उसकी जो खबर है वो आती है, 2-3 दिन हाइप जाती है, उसके बाद दब जाती है, और वो जो है ना मामला आवाम की जब प्रेशर से नीचे नहीं चला जाता है तो वो फिर बाहर रफा दफा और कोई ना कोई सीन बन जाता है। बेशक वो लड़की के वालिदैन को प्रेशर डालें या जो भी करें, यहाँ पे एक अमीर एक गरीब नहीं है तो दोनों अमीर, लेकिन फिर भी पैसा बड़ा चलता है। तो अब ये देखें उनकी ड्रामेबाजियों से मैं बताता हूँ क्या। एक तो पहली बात ये कि आज उनकी ज़मानत जो थी मनसूख हो गई। ये एक लिहाज से बहुत ही शुक्र करने वाली बात है और अच्छा फैसला इसलिए है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है, क्योंकि इससे एक बात क्लियर होगी। क्योंकि जो जजमेंट आई है अदालत की, उसमें लिखा हुआ है कि ये दोनों माँ बाप ज़ाहिर जाफ़र के ये मुलव्वस थे, सहूलतकार, मतलब मुलव्वस थे कि मतलब कत्ल में इनको पता था। इन्होंने उसको सबूत छुपाने में और उसको फरार करने में और सारी प्लानिंग में आगे पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेंस में मुलव्वस थे, क्योंकि उनका राब्ता रहा। दूसरी बड़ी ज़रूरी बात कि ये जो ज़ाहिर है ये नशई, ये साबित हो गई कई चीज़ें। अब तो पहले तो कन्फ्यूजन थी कि ये नशई है एक नंबर का, इसलिए मैं नशई कह रहा हूँ। वो तो इसके माँ बाप ने भी मान लिया कि थेरेपी वर्क्स में भी इसलिए से भेजते थे क्योंकि ये नशे की आदत छूट जाए इस नशे की। तो ये जो था परसों के कल ड्रामा करके बैठा हुआ था सर दर्द का, और इसको पिम्स अस्पताल लेके जाया गया अडयाला जेल से। तो एक सवाल सब पाकिस्तानियों के ज़हन में आता है कि जब भी कोई बड़े से मुराद कोई पैसे वाला जेल में जाता है तो फटाफट एक दिन बाद बीमार क्यों हो जाता है, और अगर हो जाता है तो उसको फटाफट पिम्स हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। और फिर क्या ये सहूलत बाकी कैदियों के लिए भी मैसर है जो डकैती के, दूसरे कत्ल के, या जो गरीब हैं या वैसे इश्तिहारी हैं? क्योंकि ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है ना, मैटर करती है। क्योंकि आप देखें कि उसने एक किस्म की दहशतगर्दी की। दहशतगर्दी बेसिकली कैसे किसे हैं कि जिसमें दहशत फैला दी जाए। उस लड़की का कल मैं घर देख के आया, ज़ाहिर का जो मैं कल घर देख के आया, उस लड़की ने वहाँ खिड़की से जंप मारी, और खिड़की से जब जंप मारी तो नीचे एसी का वो जो होता है बाहर आउटडोर जो था उसका पड़ा होता है कंप्रेसर, वो पड़ा हुआ था, उस पर वो लगी पहले और फिर नीचे गिरी, और फिर वो नीचे फर्श था वहाँ पे भी उसे चोटें लगी। उसके बाद वो चौकीदार के पास गई और चौकीदार ने उसे इनकार कर दिया, बाहर निकलने के लिए नहीं निकलने दिया। और फिर वो उस चौकीदार के कमरे में गई और चौकीदार के कमरे में पनाह ली, और चौकीदार ने उसको वहाँ बंद रखा जब तक ज़ाहिर नहीं आया। वापस घसीट के लेके गया, 3 घंटे तशद्दुद किया और ज़िंदा लड़की की गर्दन काटी। ये बात करने का मकसद बार बार इसलिए है कि ये दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है कि एक बंदे को टॉर्चर करो और फिर उसकी गर्दन काटो जिंदा की। ये दहशतगर्दी नहीं है। और ऐसे दहशतगर्द को, ऐसे बेशरम नशई को आप सरदर्द पे या जिस भी बीमारी पे, या उसका नशा टूट रहा था, पिम्स लेके जा रहे हैं। क्योंकि ये बात इसलिए ज़रूरी है ना, पहले दिन जब पेशी पे आया ये जो था नशई, तो वो जब आ रहा था तो एक सब इंस्पेक्टर था शायद, वो कहता है कि इसके बारे में, ज़ाहिर के बारे में, कि बड़ा काबिल बच्चा है। उसके पता नहीं रात में कौन से मुंह में पैसे डाले थे या रोटी डाली थी, उसको कहाँ से काबिल, किस चीज़ की काबिलियत? मतलब बंदा इससे पूछे ना, इससे उनको मैं कहता हूँ मोतल शोतल सब नहीं, ये उसको नौकरी से फ़र्क करना चाहिए कि तू जा, तू इतना काबिल है, तू गरीब है लेकिन तू बिल्कुल तेरे में इंसानियत नहीं है। जिस बंदे ने ये अल्फाज निकाले ज़ाहिर के बारे में, ये बड़ा काबिल बच्चा है। भाई रात को तुझे किसने बोरी दे दी पैसों की या क्या दे दिया जो ये बात कर रहा है? और अगर नहीं दिए तो फिर तू शर्म करनी चाहिए, तेरे घर बेटी नहीं, और अगर नहीं तो फिर भी शर्म आनी चाहिए। तो ये जो माशरे का एक माइंडसेट है ना, कि एक अमीर जो है वो अडयाला जेल जाए या जहाँ भी जाए उसको सारी सहूलतें मैसर होंगी। देखें केस की बात करने का मकसद क्या, रोज़ अक्सर 100 में से कोई 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं, मुझे भी और बाकी लोगों को भी, और ट्विटर पे भी, इवन ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है वहाँ पे भी लिख रहे थे कि 15 दिन हो गए इस बात को, बस कर दो अब ये ट्रेंड चलाना, बस कर दो इस पर वीडियो बनाना। ये वो बेहिस लोग हैं कि इनके घर नहीं होता तो इनको नहीं पता लगता।
بات کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایز اے پاکستانی کہ ہمارے ملک میں جس بھی کیس پہ پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے اس کیس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ تو نکلتا ہے، لیکن ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ پیسہ چلتا ہے یا کچھ بھی چلتا ہے، اور پیسہ تو چل رہا ہے یہاں پہ. تو اس لیے میری 1% اور سب کی 1% جون سی میٹر کرے گی چیز اگر، تو وہ ضروری ہے کرنی، ویڈیو بنانی، ٹویٹر پہ ٹرینڈ لانا، انسٹاگرام، جہاں پہ بھی سوشل میڈیا، کیونکہ یہ کیس آیا ہی ہائی لائٹ ہوا ہی سوشل میڈیا پہ، دوسرے میڈیا پہ بعد میں ہوا، سوشل میڈیا پہ. اس کے بعد پھر خان صاحب نے اس پہ نوٹس لیا، انہوں نے کہا، پھر ان کو فون کال آئی جو لائیو، اس پہ انہوں نے بات کی. تو یہ کیس پہ اسی لیے اٹارنی جنرل پاکستان نے نور مقدم کے والد کو آفر کی کہ میں کیس لڑوں گا فری. بہت سے بڑے بڑے وکیلوں نے کی، انہوں نے بھی کی نور مقدم کے والد کو. خیر وہ شاہ صاحب بھی اچھے وکیل ہیں، لیکن اب فیصلہ ہے پولیس کی انویسٹیگیشن پہ اور عدالتوں پہ. عدالتوں کا یہ ہے کہ ابھی تک کی جو لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ضمانت جو خارج کی ہے ان دونوں کی، اماں ابا کی، وہ یہ کہہ کے خارج کی ہے کہ یہ دونوں کی جو ابھی تک ثبوت ملے، ان کی کالز اور ان کا سارا ڈیٹا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو ضمانت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ اس میں سہولت کار تھے، ملوث تھے کسی نہ کسی اینگل سے، اور چوکیداروں کا بھی اس طرح ہی. لیکن ایک طرف جو ان سے ظاہر کے اماں ابا ہیں وہ اتنی کی ڈرامے بازی کر رہے ہیں کہ وہ عدالت میں کہتے ہیں اور بیان بھی دے رہے ہیں، اخباروں میں بھی چھپوا رہے ہیں کہ ہمارا اپنے بیٹے کو ہم کبھی نہیں بچائیں گے، ہمیں پتہ ہے وہ قاتل ہے اور ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے، ہمیں چھوڑ دو. اصل میں وہ خود پہلے نکل کے اس کو پھر نکالیں گے. وہ کیوں ڈرامے بازی؟ اس لیے کہ ان کے مطابق انہوں نے تو ظاہر کا خرچہ بند کیا ہوا تھا کہ بھئی بڑا نافرمان اولاد ہے اور نشئی ہے. تو اگر اتنا نافرمان خرچہ بند کیا تھا تو اب 3 وکیل کیوں کرائیں؟ اور وہ بھی وکیل وہ والے جو کروڑوں فیسیں لیتے ہیں، ابے کا الگ، اماں کا الگ اور پتر کا الگ. وہ 3 وکیل کرائے ہیں اور وہ 3 وکیل اچھے خاصے کیس لڑ رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، اور پھر ہر بندے کو پیسے منہ میں ڈالے جا رہے ہیں کہ ظاہر ویشی جائے ہاسپٹل، جا کے پیناڈول کی گولیاں کھا کے آئے، پھک کے آئے. تو یہ ہم ایز اے معاشرہ ہم لوگوں کا رائٹ بنتا سوال کرنا کہ سارے مجرم جو بھی وہاں پہ اڈیالہ میں ہزاروں کی تعداد میں قید ہیں، ان کا جانا وہاں پہ الاؤڈ ہے؟ مطلب سب جاتے ہیں، سب کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے؟ یا پھر یہ دہشت گرد مینٹیلٹی کے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو وہ پبلک پریشر پھر اس پہ بھی پڑا، لوگوں نے ٹویٹر پہ سوال اٹھایا. تو فیاض الحسن چوہان جو تھا وہ پتہ لگا جی کہ وہ یہ منسٹر ہے، اس کے وزیر جیل خانہ جات کے، انہوں نے نوٹس لے لیا اور انہوں نے کہا کہ جی اب اس کے ساتھ کوئی خاص رعایت نہیں کی جائے گی، جیسے باقی قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہی رکھا جائے گا. اور اس کو جو تھا نا سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا، یعنی کہ الگ ہی رکھا گیا، کیونکہ اسپیشل قیدی ہے تو اسپیشل اس کو الگ ہی رکھا گیا، اور اس کو کوئی چیز میسر نہیں کی جائے گی. کچھ لوگ کہہ رہے تھے موبائل دیا گیا، کچھ باتیں آتی ہیں، لیکن اب انہوں نے اس چیز کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور یہ بھی یقین دہانی تب کرائی گئی ہے جب عوام کا پریشر گیا، کیونکہ پتہ لگا کہ وہ تو سیر کر رہا ہے گاڑی پہ نکل کے، مطلب پیمس جا رہا ہے. ایک دن بعد ان کے سر درد ہو جاتی ہے اور پھر پہنچ بھی جاتے ہیں، پھر وہاں جا کے اے سی والے کمرے میں لیٹ جاتے ہیں. واہ، مطلب یہ بات کرنا ضروری ہے کہ یہ کون سے ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں. وہ لڑکی نے جہاں ہماری وہ ہمسایوں نے فون کیا جب لڑکی کی گردن کٹ گئی، ان کو بھی اس ٹائم تک ہوش نہیں کسی. میں وہاں کل دیکھ کے آیا ہوں، سائڈوں پہ آگے پیچھے ہر طرف 10 گھر ہیں، وہاں پہ ہر طرف چوکیدار بیٹھے ہیں، گھر ہیں، وہاں سے سارا نظارہ ہوتا ہے، سین نظر آتا ہے، چھوٹا سا دروازہ اس کے گھر کا. تو کسی نے نہیں بتایا کہ وہ 3:30 سے 7:30 تک چیختی رہی، جمپ مار کے جب وہ دوڑی شور مچاتی رہی. کسی نے اس ٹائم نہیں کیا جی، پرائیویٹ میٹر انٹرفیئر نہیں کوئی کرتا. اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تو مشہور ہے، میں تو پہلے مذاق میں بات کرتا تھا کہ یہاں پہ ساتھ والے گھر میں کوئی آ کے 10 بندے بھی مار جائے گا، ساتھ والوں کو پتہ ہی نہیں ہونا، کیونکہ انٹرفیئر نہیں نہ کرنا. تو یہ وہ حقیقت میں ہو گیا، لوگ ایک دوسرے کی وہ کرتے ہی نہیں ہیں کہ خبر کہ کون ساتھ رہتا ہے کون نہیں رہتا، کسی کو کوئی پتہ نہیں کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. تو وہی ہوا. اب لیکن ایک بات اور سامنے آئی تھی کہ ظاہر کے گھر سے 3 لڑکیاں پچھلے سال بھی نکلی تھیں اور گاڑی پہ نشے کی حالت میں، اور آگے جا کے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور وہ بھی کوئی معاملہ اس پہ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کیونکہ انویسٹیگیشن اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ ڈیتھ ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی، لیکن معاملہ کچھ اس قسم کا ہی ہے. اور یہ بھی اب جو باتیں جتنی سامنے آ گئی ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ظاہر کی یہ ساری پلاننگ تھی
اور پلانڈ مرڈر تھا، ماں باپ سے بھی رابطہ تھا، اور دن میں کوئی 100 فون کیے، بزنس مینوں کو کیے، بیوروکریٹس کو کیے، سب کو کیے۔ اور ایک اور بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ پلاننگ تھی، کیونکہ عید سے ایک دن پہلے کیا۔ تو میں جب وہاں گیا اس ظاہر کے گھر کے باہر، تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ عید کے دنوں میں چوکی داروں کو چھٹیاں ہوتی ہیں، تو لوگ اپنے گھروں میں چل جاتے ہیں۔ ویسے بھی اسلام آباد آدھا خالی ہوتا ہے، تو اس لیے جو ان سے نا کافی حد تک گھروں میں آبادی نہیں ہوتی، لوگ نہیں ہوتے، تو اس لیے خاموشی ہوتی ہے، وہ جنگل والا ماحول ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسلام آباد میں وہ عید سے ایک دن پہلے جو یہ ماحول ہوتا ہے اس میں اس نے یہ کارروائی کی، اور یہ سارا، اور پھر میریٹ میں پتہ نہیں یہ کس ہوٹل میں کمرہ بھی بک کرایا تھا 5 اسٹار میں، اور اس کے علاوہ جعلی ٹکٹ بنوائی تھی اس کو ایموشنل بلیک میل کرنے کے لیے نور کو۔ تو ساری ایک تو یہ کلیئر ہو گئی پلاننگ ہے، لیکن یہ باتیں ہمیں تو سمجھ آ رہی ہیں، عدالت کو بھی آئیں گی، عدالت کے سامنے تو اس سے زیادہ ثبوت آئیں گے اور سب کچھ آئے گا، لیکن عدالت اب فیصلہ کرے گی جو فیصلہ بنتا ہے۔ لیکن جب تک یہ جیل میں ہیں، ماں باپ بھی، چوکی دار بھی، کیونکہ چوکی دار بھی ملوث ہیں، انہوں نے بہت ظالمانہ کام کیے، وہ موقع پہ موجود تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ڈر گئے اپنی جان کے لیے ڈر گئے، یا اپنی نوکری کے لیے ڈر گئے، اسلحے کے ساتھ تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب تک یہ موجود ہیں والدین اس کے چوکی دار، اور یہ ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ برتی جائے، اسپیشل ٹریٹمنٹ نہ کی جائے کہ سر درد ہو تو پیمس چل جائے، یہ عوام کو دھیان رکھنا پڑے گا۔ باقی یہ ہے کہ ان کی آج ضمانت منسوخ ہو گئی ہے، اور اب یہ ہائی کورٹ میں جائیں گے، کیونکہ یہ ویسے تو شو کرا رہے ہیں کہ ہم نور مقدم کے والد کے ساتھ ہیں، لیکن اوپر سے، لیکن اندروں اندر یہ سارا پیسہ لگا رہے ہیں، فل کوشش کر رہے ہیں کہ بچت کرا کے نکل جائیں، اور پھر جا کے انجوائے کریں اپنی لائف کو، بیٹا بھی نکل جائے، اسے باہر نکال دیں امریکہ، پوری کوشش میں۔ یہ صرف ڈرامے بازی ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل کرے، اور آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے، اور آپ کو محفوظ رکھے تمام معاملات میں پریشانیوں سے۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔